کتاب و سنت پر عمل رہا، انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک خاص جھنڈا جس کو لواء الحمد کہا جاتا ہے، ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بینر تلے، جھنڈے تلے انشاءاللہ جمع ہو جائیں گے۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو وہ دن نصیب فرمائے۔ غفروا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قاف والقرآن المجيد، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب، أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد، قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ، وقال تبارك وتعالى في موضع آخر، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون۔ عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى يا محمد إذا صليت فقل اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين أن تغفر لي وترحم لي، رواه مسلم۔ ہر قسم کی تعریف، توصیف، کبریائی، بڑائی اس اللہ رب ذوالجلال والاکرام کے لیے ہے جس نے مجھے اور آپ کو انسان بنایا، مسلمان بنایا، پھر مسلمان بنایا، انسان بنایا، مسلمان، پھر مسلمان، بعدہ لکھوں کا انگن درود و سلام ہے۔ رحمت کل کائنات، فخر موجودات، سرور گرامی، امام الانبیاء، محبوب کبریا، سید الاولین والآخرین، سید اولد آدم، امامنا، ہمارے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت مطہرہ اور مبارکہ پر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مختصر سی تعریف اور توصیف کے بعد حضرات گرامی، اپنا خطبہ شروع کرنے سے پہلے ان تمہیدی کلمات کے بعد اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے انسان بنایا، پھر مسلمان، پھر مسلمان۔ کیوں؟ میں نے عمدن کہا انسان بن کے جینا یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے۔ قرآن مجید کی 114 سورتوں میں سے ایک سورت سورۃ الانسان ہے، جس کو ہم اور آپ ہندی مسلمان سورۃ الدہر کے نام سے جانتے ہیں۔ اللہ نے پہلی آیت کے اندر کہا هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کیا انسان پہ وہ زمانہ نہیں آیا
کیا انسان اپنا ماضی بھول گیا؟ لم یکن شیئا مذکورا، قابل ذکر چیز نہیں تھا۔ اللہ نے پہلی آیت کے انسان کے اوقات بتا دی۔ ٹھیک ہے بھئی، اگر انسانیت کے اعتبار سے ہم سے زیادہ کار بنگلے، دھن دولت اور چھوٹے سے نگر پالکا کے ایک چھوٹے سے منصب سے لے کر کے اعلیٰ منصب تک کون ہے؟ وہ لوگ ہیں جو اللہ کو مانتے نہیں ہیں، ہے نا؟ وہ لوگ ہیں جو دین سے دور ہیں، توحید سے دور ہیں۔ آج وہ لوگ ناز و نعم میں ہیں۔ کسی کا دھن دولت والا ہونا، کار بنگلے والا ہونا، منصب دار ہونا، یہ کوئی کامیابی کی نشانی نہیں ہے۔ اللہ نے خود کہا لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کافروں کی چلت پھرت، دھن اور دولت آپ کو دھوکے میں نہ رکھنے پائے۔ متاع قلیل ثم مأواہ جہنم، بس یہ تھوڑا سا فائدہ اٹھائیں گے پھر یہ جہنم کے حوالے کر دیے جائیں گے۔ اللہ کا شکر ہے نا کہ اللہ نے انسانیت کے ساتھ ایمان دیا۔ جینے کے لیے صاحب 170 سے 200 کروڑ مسلمان جی رہے ہیں۔ کیسے حالت سے جی رہے؟ یا پیڑنا کی تصویر بنے گئے۔ آنکھ روتی ہے مسلمانوں کی حالت دیکھ کر، آنکھ روتی ہے مسلمانوں کی حالت دیکھ کر، دل کانپتا ہے مسلمانوں کی جہالت دیکھ کر۔ مسلمان ہیں، کوانٹیٹی میں ہیں، لیکن کوالٹی آف اسلام نہیں، اور رب کو کوانٹیٹی کی ضرورت نہیں۔ رب کو کوانٹیٹی کی ضرورت نہیں کہ آپ کتنے تعداد میں ہیں، کوالٹی آف اسلام ہے یا نہیں ہے؟ توحید ہے، شرک سے پاک ہو، سنت صحیحہ کے عامل ہو، بدعت و خرافات سے بچے ہو، اسلام خالص کے علم بردار ہو، اور رسوم و رواج سے اپنے دامن کو بچائے ہو تو ٹھیک ہے، نہیں تو کچھ نہیں۔ ورنہ آج مسلمان چوچو کا مربع بن گیا ہے۔ میں نہیں کہتا، رب کا قرآن کہتا ہے نا وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، قرآن مجید پارہ نمبر 9 رکو نمبر 12 سورہ اعراف آیت نمبر 179۔ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، تحقیق کہ جہنم کے لیے کچھ مخلوق کو تیار کر رکھا ہے، کچھ جنوں میں سے ہیں اور کچھ انسانوں میں سے۔ کون ہے وہ؟ اور مخلوق کس کے لیے؟ جہنم کے لیے۔ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، دل ہے سمجھنے سے قاصر، حق اور باطل کی تمیز نہیں، صحیح اور غلط کی تمیز نہیں، ہے نا؟ اگر میں بتاؤں یہ ریبن کا گلاس ہے تو آپ بولیں گے یار ہم لوگ بنگلور مہانگر کے لوگ ہیں یار، یہ کرناٹک کے کس کونے کا گلبرگے کا آدمی ہے اور ہم کو بتا رہا ہے۔ میں کہوں یہ اوسیم ڈگجام کا کپڑا ہے تو آپ کی عقل نہیں مانے گی۔ اتنی چھوٹی چیز کو ہم اور آپ سمجھ سکتے ہیں، اور مقصد زندگی سے نہ آشنا ہے تو کیا فائدہ بابا؟ کوئی فائدہ ہے؟ ہاں، دنیا میں میاں مٹو تو بن کے رہے ہوئے، لیکن آخرت کی نجات نہیں، کوئی فائدہ ہے؟ میں نہیں کہتا، کعبے کے رب کی قسم، اللہ کے نبی کی حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر، قد افلح من اسلم ورزق کفافا وقنع بما آتاہ اللہ، تحقیق کہ وہ کامیاب ہوگا جس کو شد اسلام ملا، اسلام خالص ملا، ورزق کفافا، برابر برابر رزق ملا، وقنع بما آتاہ اللہ، رب نے جو دیا وہ اپنے اس میں خوش ہے۔ توحید اگر نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں۔ اسی لیے اللہ نے کہا لہم قلوب لا یفقہون بہا، دل ہے سمجھنے سے قاصر، ولہم آذان لا یسمعون بہا، کان ہے سننے سے قاصر، ولہم اعین لا یبصرون بہا، آنکھیں دیکھنے سے قاصر، نہ حق کو دیکھ سکتے نہ حق کو سن سکتے، نہ حق اور باطل کے درمیان تمیز کر سکتے۔ انسانی سوسائٹی میں، انسانی معاشرے میں، اولئک کالانعام، یہ انسانیت کی بھیڑ میں جانور کی طرح ہیں۔ میں نہیں بول رہا ہوں، رب کا قرآن کہہ رہا ہے، ترجمہ صرف میں کر رہا ہوں۔ اولئک کالانعام، یہ انسانیت کی بھیڑ میں جانور کی طرح ہیں، بل ہم اضل،
بلکہ جانور سے بھی بدتر ہیں، گئے گزرے ہیں۔ کیوں بابا؟ اولئک ہم غافلون، یہ اپنے انجام سے غافل ہیں، یہ اپنے انجام سے غافل ہیں۔ سوچو، کیا میں اور آپ ایسے جینا چاہتے ہیں؟ دنیا کے لیے جینا چاہتے ہیں اور آخرت کے اندر جنت سے محروم ہونا چاہتے ہیں؟ نہیں بابا، اللہ کے نبی کی خواہش کہتی ہے اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ، اللہ نہیں ہے عیش، نہیں ہے آرام، نہیں ہے سکون، الا عیش الاخرہ، مگر آخرت کے اندر۔ فاغفر الانصار والمہاجرہ، اللہ میرے مدنی صحابہ کو بھی تو معاف کر، میرے مکی صحابہ کو بھی تو معاف کر۔ فکرم الانصار والمہاجرہ، اللہ میرے انصاریوں کی بھی عزت افزائی کر، میرے مہاجرین کی بھی عزت افزائی کر۔ اللہ اکبر، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے اسلام بھی دیا تو شد اسلام دیا، توحید والا اسلام دیا۔ اللہ ہمارے اور بھائیوں کو بھی ہدایت نصیب فرما دے۔ اور دوسری بات، ہم ابو بکر کو خلیفۃ الرسول مانتے ہیں، مانیں گے، عمر فاروق کو خلیفۃ الرسول مانتے ہیں، مانیں گے، عثمان ذی النورین کو خلیفۃ الرسول داماد رسول مانتے ہیں، مانیں گے، علی مرتضیٰ کو داماد رسول اور خلیفۃ الرسول مانتے ہیں، مانیں گے، لیکن امام نہیں ہے۔ ہمارے امام کون ہیں؟ جناب محمد الرسول اللہ۔ اسی لیے میں نے کہا امامنا، ہمارے امام۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ مر گیا مردود فاتحہ نہ درود، ہے نا، لیکن ہم تو کہتے ہیں بھئی ہمارے امام تو محمد رسول اللہ ہیں، جنہوں نے 1,24,000 انبیاء، 39,000 انبیاء کی امامت کی۔ امام الانبیاء ہمارے امام ہیں۔ انشاءاللہ جیسے ہم مسجد توحید میں آج نظر آ رہے ہیں، اگر توحید رہی، کتاب و سنت پر عمل رہا، انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک خاص جھنڈا جس کو لواء الحمد کہا جاتا ہے، ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بینر تلے، جھنڈے تلے انشاءاللہ جمع ہو جائیں گے۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو وہ دن نصیب فرمائے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مختصر سی تعریف اور توصیف کے بعد، میرے بھائیوں، ماہ شعبان ہے، عمل کے بارے میں یا رمضان کا استقبال کس انداز سے ہونا چاہیے، اس پر تو ایک بڑا پروگرام اتوار کو ہونے والا ہے۔ بس عملی داعیہ، عمل کا جذبہ۔ آج ہم میں سے ہر فرد پریشان ہے۔ کیوں پریشان ہے؟ کسی سے بڑے سے بڑے مالدار سے بھی پوچھو، غریب سے پوچھو، دھن دولت جس کے پاس ہے اس سے بھی پوچھو، روزی کولی مزدوری کرنے والے سے پوچھو، کہتا ہے نہیں صاحب، حالات بس چل رہی ہے۔ کیوں ایسے؟ قرآن مجید پارہ نمبر 17، پارہ نمبر 14، سورہ نحل، آیت نمبر 97، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، جو بھی اچھے کام کرتا ہے، مرد ہو یا عورت، الحمدللہ اس لیے کہ اس میں مرد بھی ہیں عورتیں بھی ہیں، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اچھی زندگی دیں گے، پاک زندگی دیں گے، کراؤڈ فری زندگی دیں گے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ۔ رب مجھے اور آپ کو جینے کا حق دینا چاہے، کائنات کی کوئی طاقت میرے اور آپ کے حق کو چھین سکتی، چاہے NCR لائے، NPR لائے، NRC لائے، فلاں کچھ، یہ سب ہوتے رہتے ہیں، ہوتے رہیں گے۔ یہ کوئی نئے داؤ پیچ نہیں ہے، یہ نیا ہے۔ NCR اب سن رہے نا، 5 سال ہو گیا ہے نا۔ قرآن مجید اٹھاؤ، پارہ نمبر 13، سورہ ابراہیم آیت نمبر 13 میں بھی ذکر ہے NCR کا، معلوم ہے آپ کو؟ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ، اس وقت کے کافروں نے اس وقت کے پیغمبروں سے کہا، وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ، اس وقت کے کافروں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے دور کے لوگوں نے اس وقت کے پیغمبروں سے کہا، لَنُخْرِجَنَّكُم مِّنْ أَرْضِنَا، ہم ضرور بضرور تم کو یہاں سے نکالیں گے، أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا، یا ہمارے
تہذیب کو، ہمارے کلچرل کو، ہمارے ایکٹیویٹیز کو تسلیم کر لو. یہی تو ہے نا NPR کا ڈیفینیشن. ہاں، اللہ کے نبی سے پہلے بھی ایسے پلاننگ ہوئی ہے، لیکن ہم کو کچھ. بابا اللہ کتنا پیارے انداز سے کہہ رہا ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، جو بھی اچھے کام کرتا ہے مرد ہو یا عورت، فلنحینہ حیاتا طیبہ، ہم پاک زندگی دیں گے، اچھی زندگی دیں گے. پوچھو نا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت پڑھو، کہتے ہیں جو سکون آگ میں ملا مجھ کو میرے اپنے باپ کے گھر میں بھی نہیں ملا. جو سکون آگ میں ملا وہ سکون میرے باپ کے گھر میں نہیں ملا. کون کہہ رہے ہیں؟ ابو الانبیاء، نبیوں کے باپ ابراہیم علیہ السلام. کیوں؟ رب نے کہا یا نار کونی بردا، اے آگ خبردار تو ٹھنڈی ہو جا. زندگی کا مزہ پوچھنا چاہتے ہو؟ مچھلی والے یونس سے پوچھو نا، مچھلی کے پیٹ میں بھی ہیں، کتنے اچھے ہیں. ابراہیم علیہ السلام آگ میں محفوظ ہے، یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں سیف ہے. ارے ایک موسیٰ کی خاطر 100 بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کرنے والا قاتل کلر فرعون، اس وقت کا دنیا کا سب سے بڑا قصاب، جس نے 100 بنی اسرائیل کے بچوں کو مروا دیا نا جی، مصر کے بازاروں میں قتل عام کا اعلان کر دیا. نظر رکھو بنی اسرائیل کی عورتوں پہ، جہاں جہاں بچہ پیدا ہو جائے، مرد بچہ پیدا ہو جائے قتل کر دو. یذبحون یقتلون یذبحون قرآن کے الفاظ ہے. فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. موسیٰ کی ماں سے پوچھو اس وقت کا منظر کیا تھا ہوگا. ایک طرف مصر کے بازاروں میں قتل کا بازار، مصر کے بازاروں میں قتل عام کا حکم ہو چکا ہے. ایسے وقت میں حکم ربانی آتا ہے، سورہ طٰہٰ، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ مَا يُوحَىٰ، ہم نے وحی کی موسیٰ کے ماں کی طرف جو کچھ وحی کرنا تھا. میں لفظی معنی کر رہا ہوں، اس کی توضیح تشریح میں نہیں جا رہا ہوں، وقت نہیں، یہ جمعہ کا خطبہ ہے. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ مَا يُوحَىٰ، ہم نے وحی کی موسیٰ کے ماں کی طرف جو کچھ وحی کرنا تھا. أَنِ اقْذِفِيهِ فِي التَّابُوتِ فَاقْذِفِيهِ فِي الْيَمِّ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ. اے موسیٰ کی اماں، اب موسیٰ پیدا ہونے والا ہے، موسیٰ کے پیدا ہونے سے پہلے صندوق بنا لینا. موسیٰ کے پیدا ہوتے ہی اس صندوق کے اندر ننھے منھے دودھ پیتے بچے موسیٰ کو صندوق میں رکھ دینا. ان اقذفیہ فی التابوت فاقذفیہ فی الیم فلیلقہ الیم بالساحل، اس صندوق کو دریا کے حوالے کر دینا. یأخذہ عدو لی وعدو اللہ، اے موسیٰ کی اماں یاد رکھنا اس کو کوئی اور نہیں اٹھائے گا. سب سے پہلے اس صندوق کو اٹھانے والا اگر کوئی ہوگا وہ میرا دشمن ہوگا اور اس معصوم بچے کا دشمن ہوگا. کیسے ڈائریکشن اللہ دے رہے ہیں نا. حالات کیسے ہیں بابا، کتنے پرخطر ہیں. قتل کا بازار گرم ہو چکا ہے، ایک ایک معصوم بچے کو موت کے گھاٹ اتارا جا رہا ہے. ایسے وقت میں حکم ربانی ہو رہا ہے، اللہ کی طرف سے القاء ہو رہا ہے، اللہ کی طرف سے پیغام مل رہا ہے موسیٰ کی ماں کو کہ موسیٰ کی اماں، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ مَا يُوحَىٰ، اے موسیٰ کی اماں، موسیٰ پیدا ہونے والے صندوق بنا لینا، صندوق میں ننھے منھے موسیٰ کو رکھ دینا، دریا کے حوالے کر دینا. فرعون تو اپنی عادت خبیثہ کے مطابق قتل کا منصوبہ بنائے. پر نمبر 20 سورہ قصص، بی بی کے روپ میں بی بی آسی آتی ہے اور کہتی لا تقتلوہ عسى ينفعنا او نتخذہ ولدا. جی آپ اس معصوم بچے کو قتل مت کیجئے، آج تک میں اولاد سے محروم ہوں، اسی کو اپنا بیٹا مان کر چلوں گی یا اس معصوم کی ایسے تربیت کروں گی کہ یہ بچہ ہمارے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا.
فرعون جیسا قصاب بی بی آسیہ کی باتوں میں آتا ہے، موسیٰ کو قتل کرنے سے باز رہتا ہے۔ وہ رب ہمارا ہے، ہم نہیں پہچانے، اس رب کی عظمت کو نہیں پہچانے، اس رب کے جلال کو نہیں پہچانے۔ اللہ ہمیں توفیق کلی عطا فرمائے۔ تو اللہ کا وعدہ ہے اچھے کام کرو، ہم اچھی زندگی دیں گے۔ زندگی اچھی نہیں، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، مرنے کے بعد بہتر سے بہتر بدلہ دیں گے۔ کیا دیں گے بابا؟ کروڑوں کی سمپتی میں اور آپ چھوڑ جائیں، کتنے بھی بڑے سے بڑے حکمران بن کے جیے، آپ کی اس علاقے کے بڑے بڑے لوگوں نے کیا کیا نہیں چھوڑا، لیکن ان کے اولاد نے 2 گز زمین کا ٹکڑا، 2 گز کفن کا کپڑا، اس سے زیادہ سنمان، اس سے زیادہ عزت افزائی، اس سے زیادہ گرے کچھ نہیں۔ کتنے بھی سمپتی چھوڑو، میری اور آپ کی اولاد 2 گز زمین کا ٹکڑا، 2 گز کفن کا کپڑا، اس سے زیادہ سنمان نہیں۔ لیکن میں اور آپ اچھے اعمال کریں گے، اچھی زندگی جئیں گے، اچھے اخلاق اور کردار ہوں گے۔ قرآن کہتا ہے پارہ نمبر 29 سورہ دہر، وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ، جب تم دیکھو گے، جہاں کہیں دیکھو گے، جب تم دیکھو گے، وَإِذَا رَأَيْتَ، اِذَا رَأَيْتَ وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ، جب تم دیکھو گے، جہاں کہیں دیکھو گے، نعیمہ، نعمتوں سے بھرا ہوا، ملکن کبیرہ، بہت بڑا ملک اللہ دے گا۔ بنگلور جیسا ایک مہانگر نہیں دے گا، کرناٹک جیسا ایک اسٹیٹ نہیں دے گا، ہندوستان جیسا ایک بڑا ملک دے گا۔ ٹھیک ہے بابا، دنیا میں مجھے اور آپ کو کوئی اس مسجد کا خاندی بھی نہ بنائے، کوئی باتیں پرواہ مت کرو یار اللہ کی۔ اسی لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں ایکالا نمدو آکالا نمدو، ایکالا نمدو، نیو یہ نہ مار بہودو، آکالا ہے نا، آئے گی نا ہماری زندگی۔ ارے بابا یہاں زندگی ہے، موت بھی ہے، یہاں زندگی ہے، موت بھی ہے نا۔ یہاں 4 چیزیں ہیں، وہاں 4 چیزیں نہیں ہیں۔ کیسے؟ جنتی جنت میں جاتے ہیں، ان لکم ان تحیوا فلا تموتوا ابدا، ایسی زندگی میں آ گئے ہو جہاں زندگی ہے، موت نہیں ہے۔ پہلا انعام، زندگی ہے، موت نہیں ہے۔ وَأَنَّ لَكُمْ أَن تَشِبُّوا فَلَا تَحْرَمُوا أَبَدًا، یہاں جوانی ہی جوانی ہے، بڑھاپا نہیں ہے۔ جوانی جوانی کیسے جوانی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یدخل اہل الجنہ، جنتی جنت میں جائیں گے، جرودن مرودن مکحلین وہم ابناء 30 او 33، بغیر داڑھی والے، بغیر مونچھ والے، داڑھی نہیں ہوگی وہاں، مونچھ نہیں ہوں گے وہاں، سرمیلی آنکھوں والے، وہم ابناء 30 او 33، کم سے کم عمر 30، زیادہ زیادہ 33۔ ناظم بھائی بھی وہی عمر کے، ان کے نواسے بھی پوترے بھی وہی عمر کے، میں بھی وہی عمر کا، میرا نواسا اور پوترا بھی وہی عمر کے۔ نانا، نواسے، دادا، پوترے، ماں، دورہ، سب کی عمر ایک ہی، 30 سے کم کوئی نہیں، 33 سے زیادہ نہیں۔ جوانی، بڑھاپا نہیں۔ اللہ اکبر، زندگی ہے، موت نہیں۔ وَأَنَّ لَكُمْ أَن تَنْعَمُوا فَلَا تَيَأْسُوا أَبَدًا، نعمتیں ہیں، نعمتیں ہیں، کوئی مایوسی اور پابندی نہیں ہے، کوئی پابندی نہیں، نعمتیں نعمتیں۔ اللہ اکبر۔ اور اس کے بعد وَأَنَّ لَكُمْ أَن تَصِحُّوا فَلَا تَسْقَمُوا أَبَدًا، صحت ہی صحت ہے، بیماری نہیں ہے، صحت ہے، بیماری نہیں ہے، زندگی ہے، موت نہیں ہے، جوانی ہے، بڑھاپا نہیں ہے، ناز و نعم کے سارے مواقع، کوئی پابندی نہیں ہے۔ یہاں کیا ہے جی، دنیا میں کرپک ہے تو لوگوں کی کاٹ، منکوک ہے تو کتوں کی کاٹ، ذرا کم ای ڈی نہیں تو آئی ٹی نہیں تو اس کی دھاڑی ہے یا نہیں، یہ سارے پرابلم یہاں وہاں نہیں ہے۔ اور اسی لیے ہم کو اور آپ کو یہاں کے لیے نہیں، وہاں کے لیے کوئی، بس اتنا کہ اللہ خوددار زندگی دے، عزت دار زندگی دے، خوشحال زندگی دے، کسی کا محتاج نہ بنا، اللہ سے یہ دعا کرنا چاہیے، ہے نا۔ لیکن دنیا اصل نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
کیا دعا کرتے تھے؟ اللہم اکثر مالی و ولدی، اللہ میرے مال میں اضافہ کر، میری آل اولاد میں اضافہ کر، وبارک لی فیما اعطیتنی، اللہ جو نواز دے اس کے اندر برکت دے، وآتی الحیات علی طاعتک، مجھے لمبی زندگی دے لیکن تیری اطاعت اور بندگی کے لیے دے۔ اللہ کے نبی زندگی مانگ رہے کس کے لیے؟ اطاعت اور بندگی کے لیے۔ آج ہم زندگی مانگ رہے کیوں؟ منی میک منی، ہے نا، سورس آف انکم بڑھ جا، آئے ہیں تو بیوی بچوں کے لیے کچھ کما کے مرنا چاہیے، آئے ہیں تو کچھ کر کے جی۔ ارے بابا کون نہیں کہتا ہے؟ بیوی بچوں کے پیٹ کے خاطر اپنی آخرت کو برباد کر لینا، دین سے غافل ہو جانا، نمازوں سے دور ہو جانا اور اعمال صالحہ سے دور ہو جانا، یہ کوئی عقل مندی کی نشانی نہیں ہے۔ میں نہیں کہتا ہوں، اللہ کے نبی نے کہا ہے، القیس من دان نفسہ وعمل ما بعد الموت، عقل مند وہ جو اپنے نفس کو جھکا کر چلتا ہے اور موت کی بعد والی زندگی پر اس کی نظر ہوتی ہے نا۔ آج ہم اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ دنیا خرید رہے ہیں، دین بیچ رہے ہیں، نمازیں چھوڑ رہے ہیں، جھوٹ سچ سب ہو رہا ہے، منی میک منی، بس پیسہ بھی۔ قرآن پڑھو، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، لوگوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنے آپ کو اللہ کی رضا کے لیے بیچ ڈالتے ہیں، اور اللہ کی محبت میں اپنے آپ کو بیچ ڈالتے۔ کون ہے وہ؟ 1400 سال ہو گئے۔ صہیب رومی روم سے آئے، اٹالی کے رہنے والے، مختلف اسفار کر کے آئے، مکہ میں رہے، ایمان لایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ چھوڑ کر مدینہ طیبہ چلے گئے، صہیب رومی کی بے چینی بڑھ گئی۔ سوچا یار میرے نبی مدینہ میں رہے اور میں مکہ میں رہوں، کیسے مجھے قرار آئے گا؟ ایک دن من بنا لیا کہ مجھے اب مکہ چھوڑ کر مدینہ جانا ہے۔ اس وقت کے مکہ کے چیمبر آف کامرس والے، جیسے آج بتانے کے لیے میں سمجھانے کے لیے، اس ٹائم پہ چیمبر آف کامرس میں، لیکن جیسے آج تاجروں کا ایک ہوتا ہے نا چیمبر آف کامرس، ویسے اس دور میں جو تاجر برادریوں کا تھا، انہوں نے کہا صہیب ہم نے سنا ہے تم مکہ چھوڑ کر مدینہ جا رہے ہو۔ صہیب رومی نے کہا بالکل صحیح سنا ہے، میرے کو من نہیں لگتا کیا؟ کہا صہیب کہاں سے آئے تھے تم؟ روم سے نا، کئی ممالک کا سفر کر کے آئے ہو، مکہ میں آ کر تم نے پونجی جمائی ہے، یہاں تم نے دولت اکٹھا کی ہے، اور محمد اتنا عزیز ہے کہ تم چھوڑ کر جانا چاہتے ہو؟ اگر جانا ہے تو ایک ہی شرط ہوگی، محمد اگر چاہیے تو یہاں کی جمع پونجی کو چھوڑنا پڑے گا۔ قربان جائیے صہیب رومی پر، کیا کہا انہوں نے؟ کیا کہا انہوں نے؟ کہا ظالموں جو لینا ہے لے لو، میرے محمد کے پاس مجھے جانے کی اجازت دے دو۔ 1400 سال ہو گئے، قرآن میں آج بھی موجود ہیں۔ قرآن مجید پر نمبر 2 رکن نمبر 9 سورہ بقرہ، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، لوگوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنے آپ کو اللہ کی رضا کے خاطر بیچ ڈالتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ صہیب رومی صحابہ کا جذبہ ایمانی ہے۔ ہمارا کیا جی؟ خالی دعوے دار ہیں، بس ہمیں سنی، ہمیں اہل حدیث، ہمیں فلاں۔ صحابہ کا ایمانی لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کو ہرگز پا نہیں سکتے جب تک اپنی محبوب چیز کو اللہ کی راہ میں قربان نہ کر دو۔ نیکی چاہتے ہو؟ جنت چاہتے ہو؟ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کو پا نہیں سکتے، ہرگز پا نہیں سکتے۔ لن تنالوا البر، ہرگز تم نیکی کو پا نہیں سکتے یہاں تک کہ اپنی محبوب چیز کو اللہ کی راہ میں قربان نہ کر دو۔ آیت نازل ہوگی۔ آج مدینہ منورہ میں گیٹ نمبر 18 ہے نا، کبھی وہیں پر حضرت ابو طلحہ کا باغ تھا، بیروحہ کا باغ مشہور، اس کا پانی بہت میٹھا تھا۔ اس وقت مدینہ کی ہارٹ آف سٹی، مدینہ کے بیچوں بیچ کروڑوں کی سمپتی۔ اللہ اکبر۔ آیت نازل، ایک آیت، نیکی نہیں پا سکتے، نیکی پانا ہے محبوب چیز کو قربان کر دو۔ ابو طلحہ انصاری آئے اور کہنے لگے اللہ کے رسول
مجھے اس باغ سے لینا دینا نہیں ہے، یہ کروڑوں سمپتی سے مجھے کیا دینا ہے؟ اللہ کے نبی مجھے نیکی چاہیے، نیکی چاہیے۔ یا رسول اللہ یہ باغ لیجئے۔ جانتے ہو حدیث کے الفاظ، بخ 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 واہ واہ واہ۔ ابو طلحہ، اللہ کے نبی نے کہا ابو طلحہ کون سی سیدا کر رہے ہو؟ آپ اندازہ کرو، صرف ایک آیت پر صحابہ فدا ہو گئے، اور آج 6666 آیتیں سن کر کے بھی کچھ۔ مولانا کا بیان بہت اچھا تھا، کیا انداز تھا، بس اتنا ہی۔ عمل کتنا اچھا تھا، اخلاق میں کتنا سدھار آیا، اعمال میں کتنا بدلاؤ آیا، کتنے ہمارے کردار سدھر گئے، بس۔ اور وہ صحابہ عمل کے دن، فجر کی نماز کا وقت ہے، انصاری صحابی ابو دہدہ انصاری، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے؟ اللہ اکبر، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے؟ یہ آیت ابو دہدہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور کہنے کہ اللہ کے فجر کی نماز ہو گئی، اللہ کے نبی سے کہتے یا رسول اللہ قرض مانگ رہے؟ بولے ہاں یا رسول اللہ چلیے نا، چلیے اسی وقت۔ اللہ کے نبی کو لے کر ابو دہدہ سیدھے اپنے گھر گئے، ایک باغ، اسی میں گھر، ننھے منھے بچوں کو لے کر ام دہدہ آرام کر، فجر کے ٹائم وقت، فجر کا وقت ہے، صبح کا سہانا وقت ہے۔ ابو دہدہ اللہ کے نبی کو لے کر جاتے ہیں اور کہتے ہیں ام دہدہ ام دہدہ ام دہدہ، کہ کیا بات ہے؟ کہا گھر خالی کر دو۔ یہ نہیں پوچھا کہاں جانا ہے، ننھے منھے بچوں کو لے کر کہاں جاؤں، کس گھر کے اندر؟ آج میری اور آپ کے میڈم ہوتے ہیں نا، پہلے گھر فرنیشڈ ہے یا نہیں ہے نا، پلاٹ اچھا ہے یا نہیں ہے، ویل فیسلٹیز ہے یا نہیں ہے، ایریا ڈیولپمنٹ ہے یا نان ڈیولپمنٹ ہے، یہ سارے پلاننگ میری اور آپ کے ہوم منسٹر کے ہوں گے، میرے اور آپ کی گھر والی کے ہوں گے۔ قربان جائیے ام دہدہ پر۔ کہتی ہیں بچوں کو لے کر نکل گئے۔ ابو دہدہ نے کہا یا رسول اللہ نے سب کچھ دیا، زندگی رب نے دیا، ایمان رب نے دیا، بیوی بچے رب نے دیے، ساری دی ہوئی نعمت اللہ کی ہے۔ اللہ کے نبی، اللہ اگر قرض مانگ رہا ہے، اس سے بڑی سعادت مندی کی بات کیا ہے؟ آج میرے پاس اللہ کے نام قرض دینے کے لیے سوائے اس گھر کے اور اس باغ کے اور کچھ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی یہ باغ اور گھر لے لیجئے بس مجھے۔ ایک طرف صحابی رسول کا جذبہ اور ایک طرف یہودی کہہ رہے ہیں دیکھو محمد کا رب فقیر ہو گیا ہے، نعوذ باللہ محمد کا رب اپنے ماننے والوں سے قرض مانگ رہا ہے۔ یہودی مذاق اڑا رہے ہیں، ہاں لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر۔ اللہ ان ظالموں کی بات سن لیا جو کہ کہہ رہے تھے کہ اللہ فقیر ہو گیا، نعوذ باللہ۔ یہودی مذاق اڑا رہے ہیں اور صحابہ کرام کے درجے بے ایمانی۔ میرے بھائیو ٹھیک ہے بھی ہم بڑی دولت نہیں، چھوٹا سا نیک کام کر کے بھی ہم جنت خرید سکتے ہیں۔ پتہ ہے آپ کو وقت اس بات کی اجازت نہیں دیتا، ورنہ باتیں بہت کہنے کے لیے آتی۔ امام ابو داؤد، سنن ابی داؤد جنہوں نے لکھی ہے نا، حدیث کے اماموں میں سے ایک مشہور امام ابو داؤد، دریا دجلہ یا فرات کے کنارے وہ اپنے شاگردوں کے ساتھ درس میں مصروف تھے۔ اس دجلہ کے کنارے سے ایک آدمی گزر رہا تھا کشتی میں، اچانک اس کو چھینک آ گئی۔ چھینک آ گئی تو کیا طریقہ کار ہے؟ چھینکنے والا الحمدللہ کہے، سننے والا یرحمک اللہ کہے، چھینکنے والا پھر یہدکم اللہ ویصلح بالکم کہے۔ امام ابو داؤد نے چھینکنے والے سے یہ سنا، یہ بالکل صحیح بات ہے جس کو امام ذہبی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کے اندر اس کو نقل کیا ہے، بہت صحیح واقعہ ہے۔ امام ابو داؤد اپنے شاگردوں کے ساتھ درس حدیث میں مصروف تھے، ایک راہگیر گزرتے گزرتے کا چھینک آ گئی، اس نے کہا الحمدللہ۔ امام ابو داؤد نے آواز تو سنا لیکن جواب نہیں دیا، حدیث کے امام تھے ہے نا۔ کیسے یہ ہو سکتا ہے کہ یار نبی کے فرمان کو میں سنا اور نظر انداز کر دیا؟ ہو سکتا ہے کوئی اللہ والا بندہ رہا ہوگا۔ فوراً اپنے شاگردوں کو چھوڑا اور دوسری کشتی والے سے کہا کشتی والو ادھر آؤ۔ کشتی کو بلایا اور کہا کہ مجھے سوار کرو اور جلدی اسی وقت لے چلو۔ کہا وہ جو کشتی والا گیا ہے نا اس کے پیچھے پیچھے چلو، اس کے پیچھے پیچھے چلو۔ 1 دینار دینا پڑے گا صاحب،
کہا لے لو بابا، 1 دینار نہیں 2 دینار، جو لینا ہے لے لو، لیکن مجھے جلدی لے چلو۔ امام ابو داؤد اس کشتی میں سوار ہوئے اور وہ کشتی والے کے پیچھے گئے دور تک گئے۔ جانے کے بعد وہ کشتی والا رکا تو یہ بھی جا کر رکے اور کہا بھائی السلام علیکم۔ کہا وعلیکم السلام، آپ ابھی ہمارے پاس سے گزرے تھے؟ بولے ہاں۔ آپ کو چھینک آئی تھی؟ بولے ہاں۔ آپ نے کیا کہا؟ الحمدللہ۔ تو فوراً امام ابو داؤد کہتے یرحمک اللہ، یرحمک اللہ، یہ جواب دینے کے لیے میں آیا ہوں۔ اس وقت معاف کرنا میں شاگردوں کے ساتھ مصروف تھا، اس لیے جواب نہیں دے سکا۔ وہ چھینکنے والے نے کہا یہدکم اللہ ویصلح بالکم۔ امام ابو داؤد واپس آ گئے اپنے شاگردوں کے پاس۔ رات کا وقت شروع ہو گیا، یہاں تک کہ رات شروع ہوگی۔ تھوڑی دیر کے بعد امام ابو داؤد اور ان کے سارے محدث صحابہ شاگرد لوگ سنتے ہیں کوئی منادی اعلان لگا رہا ہے، یہ کہہ رہا ہے کہ ابو داؤد نے 1 دینار میں جنت خرید لیا، ابو داؤد نے 1 دینار میں جنت خرید لیا، ابو داؤد نے 1 دینار میں جنت خرید لیا۔ ہم امام ابو داؤد کہہ رہے ہیں، آواز سن رہے تھے لیکن نظر نہیں آ رہا تھا کہ وہ آواز لگانے والا کون ہے، اور سارے ان کے شاگرد سن رہے تھے۔ صرف ایک سنت رسول پر یرحمک اللہ کے جواب دیں۔ لہٰذا میرے بھائیوں، وقت اس بات کی اجازت نہیں دیتا، رمضان آ رہا ہے۔ اس رمضان کے لیے، ایک رمضان کے لیے ہمارے اسلاف 6 مہینے تیاری کرتے، 6 مہینے دعا بھی کرتے، اللہم سلمنی رمضان، اللہم سلمنی رمضان، اللہ رمضان عطا کر، اللہ رمضان عطا کر، اللہ رمضان عطا کر۔ 6 مہینے تک رمضان کے ختم ہونے میں 5 مہینے دعا کرتے، اللہ رمضان کے روزوں کو، رمضان کے قیام کو، صیام کو، صدقہ اور خیرات کو قبول کر۔ آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ 20-25 دن باقی، 15-20 دن باقی ہے، کیا تیاری کر رہے ہیں؟ مجھے اور آپ کو سوچنا ہے۔ شاید رمضان پر ایک بہترین تفصیلی خطاب تو ماشاءاللہ ہم سے بڑے کبار علماء کرام اس اتوار کو اسی مسجد میں تشریف لا رہے ہیں، انشاءاللہ آپ سنیں گے تفصیلات۔ لیکن ہم کو اور آپ کو بھی رمضان کے تیار رہنا ہے۔ نیکی کا جذبہ، عمل کا جذبہ ہمارے اندر ہونا چاہیے، جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے اندر جذبہ تھا۔ یہی پیغام دینے کے لیے میں 400 600 700 کلومیٹر دور سے آیا ہوں، 1 مہینہ پہلے ٹکٹ بنا کر اب پہنچا ہوں۔ اللہ مجھے آپ سب کو حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے، انسان ہونے کے ناطے میرے اور آپ کے اندر جو کمی اللہ دور فرمائے۔ اللہ ہم سب کو حسن اخلاق، حسن کردار کی توفیق اللہ نصیب فرمائے۔ میرے اور آپ کے جو بھی نیک ارادے ہیں اللہ اپنے فضل سے پورا فرمائے۔ میری اور آپ کی راہ میں جو رکاوٹ ہے اللہ تعالیٰ دور فرمائے، رزق کے دروازے کھول دے، رحمتوں کے دروازے کھول دے، برکت، عافیت، امن اور سکون کے دروازے کھول دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اور ایک بنائے۔ میرے بھائیوں، رمضان قریب آ رہا ہے، دیکھیے مسجد کا ابھی کام باقی ہے نا، اور رمضان بالکل قریب ہے، اور اللہ کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پاک بندوں کی کمائی پاک اس میں، یہاں پر کوئی ایسا ویسا پیسہ نہیں لگتا ہے نا، یہاں پر کوئی اور ایسے ویسے لوگوں کی ڈونیشن نہیں قبول۔ تو آپ احباب سے گزارش ہے، اللہ کے اس گھر کی تعمیر کے لیے جو کام باقی ہے کوشش یہ کرے کہ میرا پیسہ لگے، میری محنت لگے، کم سے کم میری دعائیں لگے، ہے نا، کوشش یہ کرے اور دل کھول کر اللہ کے اس گھر مسجد توحید کے لیے بھرپور آپ اپنے جانب سے اپنے دوست احباب کے ذریعے سے ضرور تعاون کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی کاروبار میں، دین و ایمان میں، آل اولاد میں، رزق روٹی میں اللہ خیر و برکت عطا فرمائے۔ آپ کے ہمارے جو بھی چھوٹے موٹے تکالیف ہے، مسائل زندگی اللہ تعالیٰ دور فرمائے۔ میرے اور آپ کے سامنے جو بھی مسائل اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے حل فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جو ہم میں بیمار ہیں، جہاں بھی بیمار ہے اللہ شفا دے۔ ہمارے ایک عزیز دوست مزمل بھائی، وہ خود آج لے کے آنے والے تھے، آج بیچارے وہ جیدو ہسپتال میں زیر علاج ہے، دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہمارے بھائی مزمل کو شفا عطا فرمائے، صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے، جو دوائیں دی جا رہی ہے اثر عطا فرمائے۔ ہمارے ایک بڑے بھائی گلبرگہ کے اندر بیمار اللہ انہیں شفا دے، ان کے علاوہ جو بھی جہاں بھی بیمار اللہ شفا دے، ہاسپٹل کی زندگی سے بچائے، ہاسپٹل کے اخراجات سے بچائے، ناگہانی آفات سے بچائے، اچانک آنے والے حادثات سے بچائے، کینسر سے بچائے، ہارٹ اٹیک سے بچائے، کڈنی فیلنگ، ہائی بی پی، لو بی پی، ہائی شوگر، لو شوگر، دیگر امراض سے اللہ ہم سب کی، ہم سب کے ماں باپ کی، ہم سب کے آل اولاد کے اللہ حفاظت فرمائے۔ میرے بھائیوں، میں اتنی دعا دے رہا ہوں، میں گنہگار ہوں، میں مفت میں دعا نہیں دے رہا ہوں، جتنی دعا میں آپ کو دے رہا ہوں نا، اس وقت میرے بازو میں فرشتہ ہے۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے نا، جب مسلمان بھائی اپنے مسلمان بھائی کے لیے دعا کرتا ہے، قال الملک الموکل، اللہ کی طرف سے ایک موکل فرشتہ ہوتا ہے، کہتا ہے آمین آمین، شیخ صاحب
اللہ آپ کی دعا کو قبول کرے. میں آپ کے لیے دعا کر رہا ہوں, فرشتہ میرے لیے دعا, میں گنہگار ہو سکتا ہوں, فرشتہ تو نہیں نا, اسی لیے خوب دعائیں کرنا چاہیے. اللہ ہم سب کی دلی مرادوں کو پورا فرمائے. اللہ تعالیٰ اس مسجد کے لیے وسائل عطا فرمائے. جو بھی اس مسجد کی تعمیر توسیع میں کردار ادا کیا, اللہ تعالیٰ ان کے خدمات جلیلہ کو اللہ قبول فرمائے. اللہ ان کی روزی روٹی میں, کاروبار میں, دین و ایمان میں, آل اولاد میں اللہ خیر و برکت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان نصیب فرمائے, رمضان کی سعادتوں سے مالا مال فرمائے. رمضان سے پہلے اللہ تعالیٰ ہم میں سے ہر ایک کے گھر کو نعمتوں سے, راحتوں سے مالا مال فرمائے. ہمارے اور آپ کے مشاکل کو اللہ تعالیٰ حل فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.